السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکچر نمبر 132 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غزوہ بدر صغریٰ، یعنی کہ بڑی بدر ہو گئی، یہ چھوٹی اس کو بدر کہا جاتا ہے۔ لڑائی تو نہیں ہوئی تھی لیکن میدان میں پہنچے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اس لیے اس کو غزوہ بدر صغریٰ جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی خوشخبری ملتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گر جایا کرتے تھے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن بھیجا تبلیغ کے لیے۔ سارے لوگ جو ہے وہ مسلمان ہو گئے یمن والے، تو جب یہ خوشخبری آپ تک پہنچی تو آپ نے سجدہ شکر ادا کیا۔ بلکہ اگر آپ کو ابو جہل کے قتل کی اطلاع ملی تھی تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ سجدہ شکر جو ہے وہ ادا کیا۔ اب جنگ بدر کے بعد احد ہوئی، جس پہ مسلمانوں کو ظاہری طور پر نقصان ہوا، ان وہ پھول گئے، اکڑ گئے، تکبر میں آ گئے، چیلنج کر دیا کہ اگلے سال پھر بدر میں ملاقات ہوگی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ چیلنج دیا نا قریش نے کہ اگلے سال ہمارا ٹکراؤ بدر میں ہوگا، یہ کس نے کہا؟ ابو سفیان نے۔ تو آپ نے فرمایا انشاءاللہ۔ تو اگلا سال جب طے ہوا تو قول و قرار ہو گیا۔ تو اب نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نشے کی طاقت کے نشے میں یہ بات تو کہہ بیٹھا اور اس نے تاریخ اس نے دے بھی دی، ہاں جی، تو لیکن اس کی پریشانی میں جو ہے نا وہ اضافہ ہو گیا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وعدہ پورا کرتے ہیں۔ اب اس کو یہ مسئلہ تھا، یہ لڑنا نہیں چاہتا تھا، ابو سفیان جنگ بدر میں جانا نہیں چاہتا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو وہ مسلمانوں کے سے مرعوب تھا، ڈرتا تھا کہ صحابہ کرام بڑے بہادر ہیں، شہادت کے لیے لڑتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ قحط سالی تھی، اور قحط سالی کی وجہ سے وہ بارشیں نہیں ہوئی، غلہ کم ہوا، اناج نہیں، اسلحے کی تیاری نہیں، کھائیں گے کہاں سے، بھوکے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ تو جو ہے نا ابو سفیان ٹالنے کے چکر ہی میں تھا کہ یہ جو ہے نا نہ ہو، لیکن اس نے نا بظاہر کھوکھلا جو ہے نا ڈنڈورا پیٹا اور اپنا جو ہے نا افواہیں پھیلانے کے لیے اپنے جاسوس بھیج دیے کہ یہ بتانے کے لیے کہ جی میں بڑا عظیم و شان لشکر جو ہے وہ تیار کر رہا ہوں۔ پھر ابو سفیان کی ملاقات ہوئی نعیم بن مسعود سے۔ یہ بعد میں غالباً ایمان لے آئے تھے لیکن اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ تو نعیم بن مسعود مکہ آیا، تو یہ افواہیں پھیلانے کا بڑا ماہر تھا، وہ اپنی مثال آپ تھا۔ تو ابو سفیان کو پتہ چلا کہ نعیم بن مسعود آیا ہوا ہے، تو وہ فوراً اس کے پاس جا پہنچا۔ اس نے کہا کہ اے نعیم، میں نے احد کے دن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کو چیلنج کر دیا ہے کہ ہم ٹھیک 1 سال بعد بدر صغریٰ میں ملیں گے، تو جنگ کریں گے۔ اب وہ وقت قریب آ گیا۔ تو نعیم بن مسعود نے اسے ابو سفیان کو ٹوکتے ہوئے کہا میں تو مکہ ہی سے تو آیا ہوں اور میں تمہیں مسلمانوں کی تیاری سے آگاہ کر سکوں، میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کہ میں مدینے سے آیا ہوں، تو میں نے دیکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بے تحاشا اسلحہ اور اونٹ اور گھوڑے انہوں نے جمع کر لیے ہیں، اور ان کے جو ہے نا جوہینہ والے بھی ان کے ساتھ مل گئے ہیں۔ جب میں مدینے سے نکلا تو اس وقت ہر طرف مسلمانوں کا ہجوم تھا اور وہ جنگ کے لیے بالکل جو ہے وہ تیار تھے، اور وہ تو اپنے وقت مقرر پر زور میدان میں پہنچیں گے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اب ابو سفیان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، گھبرا گیا۔ اس نے پریشانی کے عالم میں پوچھا واقعی تم سچ کہہ رہے ہو
کہ ہر طرف گھوڑے، ہر طرف اونٹ، ہر طرف لشکر تیار ہے؟ تو نعیم نے جواب دیا ہاں، تو حقیقت تو یہی بات ہے۔ تو اس نے نا نعیم بن مسعود کی نا بلائے نہیں، ایسے کر کے نا جو نہیں لیتے ایسے، بڑا خوش ہوا، کہنے لگا اللہ کی قسم یہ بات حقیقت ہے کہ میرا نا کوئی پروگرام نہیں ہے جنگ کرنے کا، میں تمہیں دل کی بات بتا رہا ہوں۔ ابو سفیان کس کو کہہ رہے؟ نعیم بن مسعود کو، کہ میں تمہیں دل کی بات بتا رہا ہوں کہ میرا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ میں مسلمانوں سے جنگ کروں۔ کیوں؟ قحط سالی ہے، عرصے سے بارش نہیں ہوئی، پانی کے تالاب خشک ہو گئے ہیں، چراغ گاہوں میں مویشیوں اور سواری کے جانور کے لیے گھاس کا تنکا نہیں ہے۔ جانور میں جان ہوگی، گھاس کھائیں گے تو لڑیں گے نا، ادھر تو بارش ہی کوئی نہیں ہوئی۔ تو میں نے تو اوپر سے پھڑے لگا رہا ہوں، بڑکے لگا رہا ہوں کھوکھلی، تو تم کوئی ایسا پروگرام کرو، ایسی افواہ پھیلاؤ کہ نبی علیہ السلام میدان میں نہ نکلے، اور میں اس کے لیے نا تمہیں 20 اونٹ رشوت کہہ لے، انعام کہہ لے، تمہیں دوں گا 20 اونٹ۔ تم نے یہ افواہ پھیلانی ہے کہ ابو سفیان نا بہت بڑا لشکر لے کر آ رہا ہے۔ اس نے کہا میں تو ماہر ہوں، لیکن مجھے ضمانت دو کہ 20 اونٹوں کی، فلاں بندہ میری ضمانت لے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ وہ نا اس کا ایک دوست تھا، تو کہا تم اس کے پاس چلے جو سہل بنا سہیل بن عمر، اس کے پاس تم چلے جاؤ، سہیل بن عمر کے پاس، وہ تمہارا دوست بھی ہے، میری گارنٹی وہ دے گا۔ سہیل بن عمر کے پاس گیا، اس نے کہا تم جا کے افواہ پھیلاؤ بھرپور انداز میں کہ ابو سفیان بہت بڑا لشکر لے کر آ رہا ہے، تو اگر تم کامیاب ہو گئے اور نبی علیہ السلام مقابلے کے لیے نہ نکلے تو ٹھیک ہے، تمہیں 20 اونٹ دیے جائیں گے۔ کولو قرار ہو گیا، یہ چلا گیا، بڑی آؤ بکت کی، اس کی مہمان نوازی کی، اس کو پھلایا موٹا تازہ، یعنی کہ بڑی عزت کی۔ اب وہ مدینہ چل پڑا، اس نے نا عمرہ کر کے سر مونڈ رکھا تھا، مدینہ کی طرف سر پر بھاگا جا رہا تھا، وہ فوراً مدینہ پہنچنا چاہتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ اسلامی لشکر چل پڑے۔ تو ادھر نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جنگی تیاریوں میں مصروف تھے، کیونکہ آپ نے تو وعدے کی خلاف ورزی نہ کرنی تھی، آپ نے کہا تھا اگلے سال ملاقات ہوگی انشاءاللہ، تو ٹھیک ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو سفیان کا کیا معاملہ ہے، کتنا وہ لشکر ہے، کتنے گھوڑے ہیں، کتنے اونٹ ہیں، کتنا اسلحہ ہے، کتنے افراد ہیں، مجھے ساری تک بتاؤ۔ اس نے نا اس کو موقع مل گیا نعیم کو جھوٹ بولنے کا، اس نے صحابہ سے کہا کہ اس نے تو سارا عرب اپنے ساتھ ملا لیا ہے، بڑی جنگ کے لیے مدینہ سے باہر مت نکلنا، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، میری بات مانو تو تم لوگ مدینہ ہی میں ٹھہرے رہو، جو ہے نا بچ گئے ہیں، جو بھاگ نکلے ہیں سمجھ لو وہ بچ جائیں گے، جو ادھر گیا توبہ نعوذ باللہ مارا جائے گا۔ تو اس نے نا بات کا پتنگڑ ہی بنا دیا، افواہ اس نے بلانی تھی، 20 اونٹ کا لالچ تھا، اس نے نا بڑا یعنی کہ خوف پھیلا دیا کہ بھی اسلحے کے ذخائر ڈھیر، یعنی کہ تلواریں، تیریں، فلاں فلاں، اور لو جی چند دنوں میں نا وہ اپنا افواہ اثر کر گئی، صحابہ کرام میں نا ایک خوف کی فضا پھیل گئی۔ اب یہودی بڑے خوش، منافقین بھی، کہ مسلمان ڈر رہے ہیں، سارا ڈر تو ہوتا ہے، اور وہ جو ہے نا منافقین اور یہودی بڑے خوش تھے۔ تو اب نا آپ کو جب پتہ چلا کہ یہ نا ابو سفیان کے آنے کی اطلاع، اور صحابہ کرام میں تھوڑا سا خوف پایا جاتا ہے، تو نبی علیہ السلام سوچو بچار میں تھے کہ ابو بکر حضرت عمر آپ کی خدمت میں تشریف لائے، جو تھے نا قیادت وہ آئی، ابو بکر عمر، اور انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کرنے والا ہے، اپنے نبی کو عزت دینے والا ہے، ہم نے مشرکوں کو مقرر جگہ پر پہنچنے کا وعدہ دیا ہے، ہم یہ قطعاً پسند نہیں کرتے کہ ہماری طرف سے وعدہ خلافی ہو، ورنہ وہ خیال کریں گے کہ ہم ڈر گئے ہیں، ہمیں نکلنا چاہیے، ورنہ وہ کہیں گے ہم ڈر گئے ہیں،
پھر وعدہ خلافی کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عزت دیا اور دے گا، چنانچہ آپ مقرر وقت مقرر جگہ کی طرف تشریف لے چلیے، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ خیر و برکت ڈالے گا، آپ خوش ہو گئے، بڑے خوش ہوئے، دعائیں دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسے ہاتھ کیا، یہ ہوتے ہیں لیڈر سپاہ سالار۔ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر کوئی بھی نہ نکلا تو میں محمد اکیلے ہی نکلوں گا۔ جب صحابہ نے یہ بات سنی، او ہو، سارا ڈر، سارا پروپیگنڈا ہوا میں اڑ گیا، پتہ ہی نہیں گیا کدھر گیا۔ جب نبی علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی نہ گیا تو میں اکیلے ہی جاؤں گا، تو آپ تو وعدے کے سچے تھے، آپ تو اللہ کے سچے رسول تھے، آپ نے کہہ دیا تو کہہ دیا۔ بات میں سمجھا پا رہا ہوں نا، آپ نے تو اکیلے نکل جانا تھا، تو آپ صحابہ کرام کیسے گوارا کر سکتے تھے کہ اپنے نبی کو اکیلا چھوڑ دیں؟ تو جوش و خروش، نعرے بازی ہوئی، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، خوف و راز دور ہو گیا، بلکہ جوش و خروش میں تبدیل ہو گیا۔ ایسے ہوتے ہیں لیڈر، اور میں آپ کو بتاؤں ساتھی بھی ایسے ہوں، ابو بکر عمر جیسے۔ یہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد اسلام اللہ نے پھیلایا، لیکن یہ ابو بکر عمر جیسے لوگ تھے، یعنی کہ لیڈر بھی صحیح ہو اور فوجی بھی پیچھے ساتھ دینے والے بھی ہوں تو دین پھیلتا ہے۔ دیکھنا کیسا ابو بکر عمر نے مشورہ دیا۔ پھر نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حیرت کی بات ہے، عبداللہ بن ابی کا جو بیٹا تھا نا، وہ بڑا مخلص مومن تھا، اچھا اس کا نام بھی عبداللہ تھا، نائب امیر اس کو بنایا مدینے کا، عبداللہ بن ابی کے بیٹے کو، پکا مومن تھا نا، اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا ہے، تو اسے بنایا۔ یہ شعبان کا مہینہ تھا، سن 4 ہجری تھی، جنوری کا مہینہ تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1500 نے کہ 1500 کا لشکر لے کر نکلے 4 ہجری کو، اور ذوالقعدہ میں اس جنگ کے لیے نکلے، بعض نے کہا ہے، لیکن وہ شعبان والی کہہ رہے ہیں، زیادہ روایت قوی ہے کہ شعبان کے مہینے میں آپ نکلے ہیں۔ اور جھنڈا کس کو دیا؟ جھنڈا دیتے تھے نا آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور اسلامی لشکر میں چند گھوڑے تھے جن کے سوار حضرت ابو بکر عمر چند صحابہ تھے، ہاں جی۔ تو پھر جب آپ ادھر پہنچے، وہ تو جھوٹ بول رہا تھا ابو سفیان، پہنچے ہی نہیں ڈائریکٹ ادھر آئے ہی نہیں۔ اچھا لکوچ کیا اس نے، ہوا کیا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نبی علیہ السلام اپنے حسب وعدہ جو آپ نے کہا تھا نا کہ بدر الصفرا، یہ مقام طے پایا تھا احد میں کہ اگلے سال ہم بدر الصفرا میں جگہ پر ملیں گے، تو ادھر آپ پہنچ گئے، ایک بھی ادھر مکی کا لشکر کا ایک بندہ بھی موجود نہیں تھا۔ اب ہم چلتے ہیں مکی لشکر کی طرف، ابو سفیان کی طرف، اس کا کیا بنا؟ ابو سفیان نے نا اپنے 2000 بہادروں کا لشکر لے کر نکلا جی، 2000، اور اس لشکر میں 50 گھوڑے تھے اس کے پاس، اور یہ لشکر نا وادی مارو زہران میں مجنہ نامی چشمے پر خیمہ زن ہوا ادھر، اور یہ مکہ سے نا شمال کی طرف تھا۔ قحط سالی کے سبب قریشیوں کے اقتصادی حالات ڈانو ڈول تھے، آمدنی کے ذرائع کم، میں نے بتایا نا بارشیں نہیں ہوئی، چارہ نہیں، ہاں جی۔ وہ کیا کرتے، وہ تو ایسے جھوٹ بولا تھا، اتنا اسلحہ تو اتنا لشکر 2000، تو یہ کر سکتا تھا صحابہ کرام کا مقابلہ 1500۔ اللہ تعالیٰ نے کہا دگنے بھی ہوئے نا کافر تو اللہ کی مدد آئے گی، اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ مسلمان صحیح مومن ہوئے تو یہ آدھے ہوئے اور دگنے کافر ہوئے تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غالب کرے گا۔ تو یہ کتنے ہوئے 2000، مسلمان کتنے ہوئے 1500، تو غالب ہی آنا تھا۔ اب نا کیا ہوا، وہ نا دلی طور پر نا شکست تسلیم کر چکا تھا ابو سفیان، روب بیٹھ گیا اس کے دل میں، چنانچہ نا اپنی فوج کو نا اس نے نا بلایا اور خطاب کیا، کہنے لگا اے قریش کے لوگوں، تمہاری جنگ اس وقت ٹھیک نہیں ہے،
जब ठीक उस वक्त होती जब शादाबी होती, हरियाली होती, जानवरों को हम चारा खिला सकते, हमारे जानवर खुद भी तुम दूध पी सको। इस वक्त खुशक साली है, हाँ जी, लाजा वापस मैं जा रहा हूं मैं वापस जा रहा हूं, तुम भी वापस चलो। वो ऐसा मालूम होता था कि पूरा लश्कर ही यही चाहता था, यानी कि उन पर ना आसाब पर मुसलमानों का रोब तारी था। वो तो नबी अलैहिस्सलाम की अफवाह फैल गई वफात की, वरना ओहद में तो मुसलमानों ने मार लिया था। वो भी गमज़दा हो गए थे साहबा के नबी अलैहिस्सलाम फौत हो गए, शहीद हो गए, वरना मैदान तो मुसलमानों के हाथ में था। और वो जो 40 जिन्होंने दर्रा छोड़ा जगह, उसकी वजह से हुआ था। तो वो सारे ना वो ऊँटों ने भी अपने सर झुकाए हुए हैं, ये लिख रहे हैं, घोड़ों ने भी शर्मिंदगी से अपने सर झुकाए हुए हैं, और सारी फौज बुज़दिलों की तरह मक्का वापस। नबी अलैहिस्सलाम ना पहुंचे उधर जी, हैं जी। तो नबी अलैहिस्सलाम निकले तो उन्हें पता चला कि हम मक्के से जंग के लिए निकले थे, लेकिन मुसलमान मदीने से नहीं निकले। तो इसलिए ये तो बड़ी बेसूद बात होगी। अब ना हुआ ये कि जब ये वापस आ तो गए अबू सुफियान, जब रास्ते में ना उन्हें बड़ी शर्मिंदगी का एहसास हुआ, नदामत, यानी कि जंग भी नहीं की, वापस आ गए। मुसलमान क्या सोचेंगे, हम रोब खा गए, दबदबा बैठ गया, हमारी औरतें क्या कहेंगी, बुज़दिली का हमें ताना देंगी, हैं जी। तो ये तो कोई बात नहीं कि हरियाली नहीं तो कैद साली है, हाँ जी। अब ना जब वापस मक्का चल दिया, तो जब अहले मक्का ने देखा कि ये तो वैसे ही आ गए हैं वापस, हैं, तो औरतों ने ना कहा सत्तू पीकर वापस आ गए उन्होंने ना उसका नाम रखा, हर ना जंग का नाम पड़ जाता है, यानी कि ये ना टाइटल लग जाता है। जैसे हम कह रहे हैं जंगे बदर, जंगे उहद, तो वो वापस आए तो उनका पता क्या औरतों ने कहा, सत्तू पीने वाली फौज, यानी कि सत्तू पी के वापस आ गई है, चूड़ियां पहन लो चूड़ियां, औरतों ने कहा था उनको, यानी कि ये जो हमारे हमने चूड़ियां पहन रखी है ना, हमने तुम पहनो। इतनी बेइज्जती जिल्लत करवा दी। नबी अलैहिस्सलाम जख्मी होने के बावजूद, हैं जी, ओहद में तुम्हारा रोब खत्म हो गया, अब वो हवा में उड़ गया उसका रोब, जो तुम ओहद में रोब झाड़ कर आए थे ना, कि भी हमने बड़ा अपना रोब, पूरा अहले अरब ने तुम्हें देखा है कि तुम क्या करके आए हो, तुम मुसलमानों में नहीं जलील हुए, तुम पूरे अहले अरब के सामने जलील हो गए। तो ये मैंने ये सारी बातें ना मुख्तसर सुनाई है। सत्तू पीने वाली फौज, चूड़ियां पहन लो, बुज़दिल, और सारा जो है ना रोब तुमने खत्म करके रख दिया ओहद का। नबी अलैहिस्सलाम उधर पहुंचे अपनी बड़ा शान शौकत के साथ। आप देखा कोई भी नहीं उधर ना, एक मेला लगा हुआ था तजारती, 8 दिन आप उधर रहे। कितने दिन? 8 दिन उधर रहे। तो आप साहबे का ने बड़ी खरीदो फरोख्त की, हैं जी, जंगी हथियारों के अलावा तजारत का सामान भी साथ ले लिया, हैं जी। वो तो लश्कर 8 दिन से आ जाता, वापस नहीं आया, हैं जी। साहबा कराम ने दिरहम और दिनार के साथ और दिनार कमाए। और ये उस्मान बिन उफ़ान बयान करते हैं, हमारे दिलों से उनकी दहशत खत्म हो गई, ओहद वाला मामला खत्म हो गया, मामला तो बराबर हो गया। समझ आ गई ना बात। तो हमने खूब सामान तजारत किया, कारोबार किया, 100% मुनाफा कमाकर अपने अपने रब का फजल करम कमाकर वापस मदीना लौटे। अब ना एक जमरी है, बनु जमरी का एक शख्स था, मुहशी बिन अमर, वो आया, उसने ना नबी अलैहिस्सलाम से ना दोस्ती का वायदा किया था कि बदर के दिन वो आपके पास पहुंचा और पूछने लगा आप यहाँ कुरैश से लड़ने आए हैं? तो उसने कहा कि मैं महसूस करता हूं कि तुम्हारा मिलान जो है ना वो कुरैश की तरफ है। तो आपने फरमाया, ए ज़मरी, अगर तुम हमारी ख्वाहिश हो तो हम उस अहद को जो तुम्हारे और हमारे दरमियान है कल अदम करार देते हैं। तुमने मायदा किया है ना
کہ ہم لڑائی نہیں کریں گے. تو اگر تمہارا رجحان ادھر ہے اہل مکہ کی طرف، کافر تھا نا یہ زمری، کافر تھا، تو یہ معاہدے ہوئے تھے نا کہ ہم ایک دوسرے سے نہیں لڑیں گے. جب اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کی نا زمری نے، بنو زمری نے، تو آپ کو محسوس ہوا کہ اس کا رجحان جو ہے نا کدھر ہے؟ ابو سفیان کی طرف. تو آپ نے پھر لگائی دھمکی. آپ تو فاتح انداز میں بیٹھے تھے، وہ تو بھاگ گیا تھا ابو سفیان. تو آپ نے فرمایا او زمری سن، اگر تیرا یہ خیال ہے نا، تیرا رجحان ادھر ہے، تو میں معاہدہ کل عدم قرار دے دیتا ہوں، لڑنا ہے تو لے اپنی فوج. اب اس کو بھی طوطے ہاتھ کے اٹھ گئے ہیں. انہوں نے کہا نہیں 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 جی، وہ معاہدہ برقرار، کیونکہ اس کی گفتگو سے ظاہر ہو رہا تھا نا کہ وہ ابو سفیان کی طرف نا مائل تھا. تو آپ نے کہا کر لو پھر مقابلہ، توڑ دو معاہدہ، لیکن ہم نے معاہدے کی پابندی کرنی ہے، ہم معاہدے کے پابند ہیں. تم نے معاہدہ توڑنا تو توڑ دو، تو آ جاؤ میدان میں. وہ ساتھ ہی بھائی وہ بہ گیا، ختم ہو گئی ادھر بات. تو اس نے کہا اللہ کی قسم مجھے آپ سے جنگ کی ضرورت نہیں. تو اس طرح نا ان پر اور مسلمانوں کی داغ جو ہے وہ بیٹھ گئی. اب نا ایک تاجر تھا مبد، ہاں جی، ابو مبد خزائیں بھی شریک تھا. اس نے مسلمانوں کی قوت کا بڑے قریب سے مشاہدہ کیا، تو وہ بڑی تیزی سے مکہ پہنچا. بدر کے میلے سے پہلے واپس آنے والا یہی شخص تھا. اس نے نا اہل مکہ کو پھر خبر دی مسلمانوں کی، کیونکہ ابو سفیان نے کہا کیا رپورٹ کیا ہے، پیچھے کیا بلا ہے، ظاہر پتہ ہوگا کہ کیا کر رہے ہیں. تو اس نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو میں نے بدر میں بڑے قریب سے دیکھا ہے. تو ان کی اکثریت انہیں تھی، 2000 کا لشکر جو ہے نا وہ لیس تھا تمہارا اور 1500 ان کا تھا. تو اور زمری کی گفتگو بھی سنائی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تم سے بھی لڑنے کو تیار ہے 2000 سے. اور زمری کو بھی انہوں نے کہہ دیا کہ تیرا اگر ہے خواہش تو آجا میدان میں. وہ ابو سفیان نے جب یہ بات سنے کہ اتنا پروکار جواب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہ اور ٹائرڈ ہے پڑا. یعنی کہ زمری کو بھی آپ نے تری لگا دی نا آپ نے. تو اس نے نا قریش نہ شرمندہ ہوئے تو کہ مسلمانوں کو ہمارے خلاف اتنی جرت پیدا ہو گئی ہے، ہمارے پلے کیا رہا، سارا عرب کیا سوچے گا. حتیٰ کہ صفوان بن امیہ نے نا ابو سفیان نے کہا اللہ کی قسم میں نے تو تمہیں اسی دن کہا تھا کہ چیلنج نہ کرو، تم پھولے ہوئے تھے، تم نہ چیلنج کرتے کہ اگلے سال آئیں گے، تو نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وعدہ کرتے. تمہیں نہیں پتا مسلمان وعدے کے پکے ہیں، تو انہوں نے تو آنے ہی آنا تھا، مجھے تمہاری طرف سے خطرہ تھا. ساری بات ختم کر کے رکھ دیا خود ولی. واقعی سوچے نا ذرا غور کریں، میں آپ کو پورا پس منظر بتا رہا ہوں کہ یہ حالات ہوئے. تو اب نا اس نے نا گھر سے نکلنے چھوڑ دیا ابو سفیان. وہ جب تالے جو ملے، جب بندے نے ورلڈ کپ کا نہیں دیکھا، جب یہ ٹیم ہاری ہو تو پھر چپ کر کے سیکورٹی میں آتی ہے جی، اور جب جیتی ہو تو لو جی استقبال ہوتا ہے. تو ابو سفیان کا وہی حال تھا کہ وہ میچ ہار کر آیا ہوا تھا، تو وہ پھر سیکورٹی میں وہ نا اندر کمرے میں بند ہو گیا اپنے. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس جو ہے نا یہ گئے ہیں. اور اس کو نا بدر ثانیہ کہہ لیں، دوسری بدر صغریٰ کہہ لیں، اس کا یہ نام ہوگا. اور میں وہ بتا دیتا ہوں، یہ نا آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے پھر یہ سورہ مومنی 2 آیتیں اس کے بارے میں نازل ہوئی، پہلے بھی اور اس میں بھی. تو جب آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو اگر کوئی نافرمان تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لیا کرو. نعیم بن مسعود یہ بعد میں ایمان لے آئے تھے، لیکن اس وقت تو کافر تھے نا، تو انہوں نے جھوٹی بات پھیلائی نا، اتنا فوج یہ وہ کہ 20 اونٹ ملیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو پہلے تحقیق کر لیا کرو، پھر رد عمل دو. ایسا نہ ہو کہ تم جا پڑو بعد میں تمہیں شرمندگی ہو. حقیقت کچھ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیں نا ابو سفیان کا اس نے کتنا روب ڈالا، تو تھا کچھ بھی نہیں. پھر آخری بات جی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس آئے نا تو نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی رقیہ کی شادی عثمان بن عفان سے کر دی تھی، پتہ ہے نا.
پہلے ام کلثوم سے کی تھی، دوسری شادی ام رقیہ سے کی۔ جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو ان کی اہلیہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ ان کے بطن سے طاہر جو ہے نا اور عثمان غنی کے ایک بیٹے یعنی کہ آپ کے نواسے عبداللہ پیدا ہوئے واپسی پر، لیکن نہ آپ نے ان کی کنیت ابو عبداللہ رکھی، لیکن 4 ہجری میں جب ان کی عمر 6 برس کی ہوئی، حضرت عثمان غنی کا بیٹا نبی علیہ السلام کا نواسا، جیسے حسن حسین نہیں نواسے اس یہ، اور ان کا نام عبداللہ، عمر کتنی 6 سال، تو نا مرغ نے نا ان کے نا چونچ ماری ان کے آنکھ میں، لیکن وہ مرض بڑھتا گیا، جو دعا کی تو وقت موت کا تو نہیں نہ ٹلتا، تو پھر ان کی وفات ہوئی جمادی الاولیٰ میں۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، 6 سال کی عمر تھی، تو آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور ان کے والد یعنی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ قبر میں اتارا۔ یہ ضمناً 7 واقعہ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جو انشاءاللہ یہ ہماری سیرت کی سنے گا، اس کا اتنا علم میں اضافہ ہوگا، ہم اللہ کے فضل اور دعوے سے کہتے ہیں کہ کوئی بھی کم ہوں گے اہل علم جن کو اتنا علم ہوگا، درس نظامی بھی کیا ہو تو وہ آپ کے سامنے اتنی علم نہیں ہوگا جتنا آپ کو ہوگا، لیکن علم حاصل کرنا چاہیے اللہ کی رضا کے لیے، تو اس لیے یہ سنا کرے، سمجھا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔